ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اسے اس زمین کا وارث کر دیتا ہے نا۔ اور یہ جیتی جاگتی مثال صبح قیامت تک ہم اہل ہندوستان کے سامنے ہیں۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اجمیر شریف چلے جائیں، ایک اللہ کا ایسا متقی پرہیزگار ولی ہے جسے پوری کائنات اور پوری دنیا سلطان الہند کہتی ہے، خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستاں حضرت خواجہ سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی مادر ذات ولی ہے، ماں پیٹ ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی۔ مولا علی کی اولاد ہے، امام حسین کی اولاد میں جب بارگاہ رسالت میں اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضری دی تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا کہ بیٹے معین الدین سلام کرو، تو آپ نے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب جواب آیا وعلیکم السلام معین الدین حسن، تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے کہا کہ معین الدین اب تو کامیاب ہو گیا ہے۔ بارگاہ رسالت سے سلام آیا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ بارگاہ رسالت سے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے وہ فضیلتیں عطا ہوئی، وہ مقام عطا ہوا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب میں آ کر زیارت عطا فرمائی اور فرمایا کہ بیٹے معین الدین اب تم مدینے میں نہ رہو، مدینے سے رخصتی لو اور ہندوستان کی طرف چلے جاؤ، ہم نے تمہیں ہندوستان عطا کر دیا ہے۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ بے شک اس زمین کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہم نے تمہیں ہندوستان عطا کر دیا۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ اور اس کے رسول نے ہندوستان عطا کر دیا، ہند کا سلطان بنا دیا، ہند کے لیے عطائے رسول کر دیا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان تشریف لائے تو کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے یہاں دوست و احباب تھے یا اہل رشتہ دار تھے؟ کیا پہچان کے لوگ تھے؟ نہیں، ایک انجانا ملک تھا اور کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن جب مدینے سے نکلے اور ہندوستان کی سرزمین کے اوپر جلوہ گر ہوئے، اس زمین کو اپنے قدم سے سرفراز فرمایا، تو اللہ نے معین الدین حسن سنجری چشتی کے صدقے اور طفیل اس کفرستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے قدم پاک کے صدقے اور طفیل دین و ہدایت کی روشنی چاروں طرف بکھیر دی۔ ہر طرف سے صدائے اللہ اکبر آنے لگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لاہور سے لے کر دہلی تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب لاہور سے دہلی کے لیے سفر کیے تو اس سفر کے درمیان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ کے اوپر 9 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اب یہاں کی زبان الگ، حضور غریب نواز کی زبان عربی اور فارسی، یہاں کے لوگ وہ سمجھ نہیں سکتے تو اسلام لاتے کیسے؟ اسلام کیا دیکھ کر لاتے؟ تو کوئی غریب نواز کی صورت مقدس دیکھ لیتا تو کہتا یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کا مذہب کتنا خوبصورت ہوگا۔ کوئی غریب نواز کی چال و چلن دیکھ لیتا تو کہتا اس کی تہذیب و اخلاق اتنا بہتر ہے تو اس کا مذہب کتنا بہتر ہوگا۔ اسلام قبول کر لیتے۔ اور جب اجمیر شریف آ گئے تو کیونکہ اس کا مالک بنا دیا گیا ہے، ہند کا سلطان بنا دیا گیا، بادشاہ بنا دیا گیا، جہاں بیٹھ جائے زمین ان کی، ہر چیز ان کی۔ پھر آپ پر پانی بند کر دیا گیا، آپ کو تو بیٹھنے تک جگہ نہ دی گئی۔ مشہور واقعات ہے، کبھی یہ فقیر نہ بیٹھا ہے
تو تمہارے اونٹ بیٹھیں گے؟ تو اٹھیں گے نہیں، اونٹ بیٹھے اٹھے نہیں، پانی بند کر دیا گیا۔ تو ایک کوزے کے اندر، ایک کاسے کے اندر پورے آنا ساگر کو ہے تو سمیٹ لیا گیا۔ اپنے مرید خاص سے کہا کہ جاؤ آنا ساگر سے کہو کہ تمہیں معین الدین نے بلایا ہے، اتنا جملہ کہنا تھا، اب کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ زبان تو معین الدین کی تھی لیکن کلام اللہ کا تھا۔ جب بندہ نیک ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جب بندہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے۔ آنا ساگر بھی آیا، آنا ساگر ہی نہیں آیا، کہتے ہیں کہ بکریوں کے پستان کا دودھ بھی آ گیا، بھینس بھیڑ بکریاں گائے وغیرہ کے پستان کے دودھ بھی آ گئے، بوڑی اور کھیت و خلیان کے پانی بھی اس کے اندر سما گیا، پریشان ہو گئے۔ تو یہ حکمرانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں، انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ معین الدین کے اندر اتنی طاقت تھی، سلطان الہند میں اتنی طاقت تھی کہ ایک کوزے میں، ایک کاسے میں پورا آنا ساگر کو سمیٹ لیا، ایک کوزے میں، ایک کاسے میں پورا آنا ساگر سمیٹ لیا، اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین نہر فرات سے ایک پیالہ پانی نہ لے سکے۔ تو بھائی میرے، اصل میں بات یہ ہے کہ کربلا کے اندر دین پھیلانا نہیں تھا، اسلام کی اشاعت نہیں تھی، اسلام کا پرچار نہیں تھا، دین کو ہے تو دین کی اشاعت نہیں تھی، کربلا میں دین بچانا تھا۔ اور جہاں دین بچانے کی بات آتی ہے تو وہاں قربانی کا ہونا لازمی ہوتا ہے، وہاں پر استقامت و صبر کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ میدان کربلا میں دین کو تو بچانا تھا، اسلام کی حیات کو بچانا تھا تو قربانی لازمی تھی، امام حسین پر استقامت اور صبر لازمی تھا۔ اس لیے امام حسین نے وہاں پر اپنی کرامت یا اپنا کوئی کرامت ظاہر نہیں کی، کیونکہ وہاں دین کو بچانا لازمی تھا اور یہاں دین پھیلانا تھا، یہاں اسلام کی اشاعت تھی، یہاں کرامت تھی، اور جہاں اسلام کی اشاعت ہو، جہاں دین کو پھیلانا ہوتا ہے وہاں کرامت لازمی ہوتی ہے۔ دین کو بچانے کے لیے قربانی ہوتی ہے اور دین کو پھیلانے کے لیے کرامت کا ظہور میں آنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے غریب نواز سے یہ کرامت صدور ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان الہند بنا دیا، عطائے رسول بنا دیا۔ اب صبح قیامت تک سلطان الہند غریب نواز ہے۔ پوری کائنات ایک طرف کھڑے ہو جائے اور غریب نواز کے سلطانیت کو، آپ کی بادشاہیت کو ہٹانے کی کوشش کرے، دنیا تو ذلیل ہو سکتی ہے لیکن خواجہ معین الدین چشتی کل بھی سلطان الہند تھے، آج بھی سلطان الہند ہے اور صبح قیامت تک سلطان الہند رہیں گے، کیونکہ خواجہ کا جو پرچم ہے ہند کے ماتھے کے اوپر، ہندوستان کے سر کے اوپر، اس کو نصب کرنے والی کوئی ایسی ویسی ذات نہیں بلکہ یہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے جس نے غریب نواز کے پرچم کو ہندوستان کی سرزمین کے اوپر نصب کر دیا ہے، اور یہ پرچم اب صبح قیامت تک لہراتا رہے گا۔ اور حضور غریب نواز کا اقبال کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند رہے گا۔ سلطنتیں پلٹتی رہیں گی، بادشاہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، حکومتیں آتے رہیں گی جاتے رہیں گی، لیکن سلطان الہند غریب نواز کل بھی ہندوستان کے بادشاہ تھے، آج بھی ہندوستان کے بادشاہ ہے اور صبح قیامت تک ہندوستان کے بادشاہ رہیں گے۔ یہی ہے ان الارض للہ، کہ بے شک اس زمین کا مالک اللہ، یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ نے چن لیا ہے غریب نواز کو، اللہ نے چن لیا ہے حضور غوث الاعظم دستگیر کو، اللہ نے چن لیا ہے ان اولیاء اللہ کو۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے متقی پرہیزگار، اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے زاہد، زہد و تقوی کے امام، ریاضت مجاہدات میں کوئی میدان آپ نے چھوڑا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک سنت 40 سال کے بعد معلوم پڑی کہ انگلیوں کا خلالہ، تو میں نے 40 سال کی نماز کو دوہرا دیا۔ یہ متقی پرہیزگاری کا علم،
کہ زندگی میں ایک نماز قضا نہ ہوئی، کیوں نہ سلطان الہند ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غریب نواز کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔